یہ زیر نظر جو تصویر ہے یہ پیر صاحب ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جناب سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بہت ساری نازیبہ گفتگو کی، تو لہذا ان پیر صاحب کے اس کلام کی اور ان کی اس حرکت کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم علماء کرام سے اور سادات اعظام سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کا فوراً نوٹس لیا جائے، کیونکہ اہل حق کی، اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب صحابہ پر اعتراض کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت علم والوں پر لازم ہے کہ وہ میرے صحابہ کی شان کا دفاع کریں، اگر وہ ایسا علم والے نہیں کریں گے، میرے صحابہ کی عزت اور نمود پر پیرا نہیں دیں گے، تو حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت ہوتی ہے۔ تو لہذا لعنت سے بچنے کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی اور اہل بیت کی عزت و نمود پر پیرا دیں۔ اب اس سلسلہ میں زیر نظر تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں موصوف یہ کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں، تو کسی سنی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بد عقیدہ کی مجالس وہ اٹینڈ کرے، ان کے ساتھ کھائے، ان کے ساتھ پیے، ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے۔ یہ کسی صحیح العقیدہ سنی کے لیے، کسی صوفی کے لیے، کسی پیر کے لیے یہ بات جائز نہیں۔ اب اس سلسلہ میں گستاخوں کے ساتھ، بے ادبوں کے ساتھ اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گستاخوں کے ساتھ قطعی طور پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس سلسلہ میں یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کیونکہ موصوف صاحب کہتے ہیں جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور اہل سنت و جماعت کو جناب ناصری بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو برکہ یہ میرے سامنے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، یہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے امام حضرت امام عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 42 میرے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں پر حضرت امام شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس کسی نے کچھ لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا، جو جز اس نے لکھا تھا اور مجھے دکھایا گیا، آپ فرماتے ہیں اس میں حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو دھتکارا اور اپنی مجلس سے اس کو باہر نکال دیا، اس کی کسی بات پر میں نے کان نہ دھرا، پس اس نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن اپنے گھر کی سیڑھی سے گر پڑا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا، اور لوگوں نے اس کی عیادت کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک اس کی حالت بگڑی اس گستاخ بے ادب کی کہ اس نے اپنا بولو بازار اور چار پائی پہ ہی کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کئی دفعہ مجھے عیادت کے لیے بلایا، لیکن میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ادب کی وجہ سے اس کی عیادت نہ کی۔ میں کس طرح اس گستاخ کے ساتھ تعلق رکھوں، اس کے پاس میں بیٹھوں اور جاؤں میں، کیونکہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ ہے۔ تو ہمارے صوفیاء تو یہ تھے، ہمارے ولی تو یہ تھے، ہمارے پیر، ہمارے مشائخ تو یہ تھے کہ جو کسی امام کی گستاخی کرتا تو اس کی عیادت تک کے لیے نہ جاتے، کہتے ہمارا اس سے بائی کاٹ ہے، کیونکہ یہ فلاں بزرگ کا، فلاں صوفی کا یہ گستاخ اور بے ادب ہے۔ تو جو ولیوں کا گستاخ ہو اس کے پاس بیٹھنا اور اس کے پاس عیادت کیے جانا جائز نہیں، تو جو صحابہ کا معاذ اللہ استغفر اللہ گستاخ اور بے ادب ہو اس کے پاس کیسے بیٹھنا جائز ہے؟